ہمارے ناظرین جو ہیں وہ بہت سارے جو ہیں جاننا چاہتے ہیں اس کا کیا کوئی دینی تناظر ہے نہیں ہے نوروز کا. یہ اپنی جگہ پر. دوسری چیز یہ ہے کہ خود انسان میں تبدیلی اور بہتری کی جانب رغبت، خود نوروز نیا دن یعنی ایک نئی تبدیلی کی طرف رجحان جو ہے رکھنا میرے خیال میں واجبات دین میں سے ہے، اور یعنی ایسی چیزیں ہیں جن پہ بہت زیادہ دین نے تاکید کی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس فرصت پہ توفیق خداوندی اور لطف ائمہ علیہ السلام کے شکر گزار و سپاس گزار ہیں. بہت ہی اہم اور بہت ہی خاص عنوان ہے. ذہن میں رہنا چاہیے جیسا کہ آپ نے بنیادی عنصر کی طرف توجہ دلائی ہے، تبدیلی. یہ تبدیلی ہر انسان خود بھی چاہتا ہے. اس کائنات میں بھی تبدیلی کا ایک سسٹم ہے، اور پروردگار عالم نے اس کائنات میں بہت ساری عبرتیں رکھی ہیں. یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. اور جس طریقے سے دی ہسٹری آف کلچر اینڈ سویلائزیشن ٹائن بین نے لکھی، اس کے 8 جملے مشہور ہوئے. اس میں سے ایک جملہ یہ بھی تھا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. یعنی اس کے ساتھ یہ بھی جملہ تھا کہ تاریخ میں بہت ساری عبرتیں ہیں مگر عبرت لینے والے بہت کم ہیں. اگر اس بات کی طرف ہم نہیں جائیں کہ اس کا اسلامی بیس کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ علماء طے کریں گے، یہ علماء بیان کریں گے، اور علماء نے بیان بھی کیا ہے اور اس کو احسن انداز سے پیش بھی کیا ہے. مگر یہاں پر آپ آئیں کہ علماء نے کوشش کی ہے کہ اس کو ایک اسلامی رنگ دیا جائے، کہ ایک اسلامی ثقافت دی جائے، ایک اسلامی فرہنگ دیا جائے. کیونکہ یہ جو نوروز کا معاملہ ہے، نوروز یعنی نیا دن، جس میں تازگی کا احساس ہوتا ہے، جس میں تبدیلی کا احساس ہوتا ہے، جس میں ایک تجدد کا احساس ہوتا ہے. اور یہ ایک بطلی موسی فارمولے کے تحت، کہ جس میں یہ تھا کہ سورج جو ہے وہ زمین کے گرد گھومتا ہے اور پھر 12 برجوں میں رہتا ہے، 160 درجے پہ رہتا ہے، اور پھر ہر برج کو 30 درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے، پھر 360 درجے بن جاتے ہیں، اور یوں 12 مہینے بن جاتے ہیں. اس طریقے سے یہ تمام. بعد میں گلیلو آئے اور اس نے نظریہ دیا کہ نہیں جناب، زمین جو ہے سورج کے گرد گھومتی ہے، جس پہ اسے پھانسی بھی دی گئی. مگر وہ فارمولہ اپنی جگہ پر رہا کہ نہیں، زمین بھی برجوں کے تحت چلتی ہے. زمین کے 2 دور ہیں، ایک سورج کے گرد گھومتی ہے، ایک خود بھی چکر لگاتی ہے. جو خود چکر لگاتی ہے وہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، مگر جو زمین کے گرد چکر لگاتی ہے 12 برجوں سے ہوتے ہوئے، جو آخری برج ہوت ہے، یعنی 12 برج ہیں، حمل، سور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، ہوت. یہ جو 12 برج ہیں ان میں یہ مرحلوں سے آتی رہتی ہے. جب آخری برج میں آتی ہے ہوت میں، اور ہوت میں آنے کے بعد جب حمل میں داخل ہوتی ہے، یہ تبدیلی کا سسٹم ہوتا ہے. پورا سال تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، ایک نئے دن کی شروعات ہو رہی ہوتی ہے. اور اس موقع پر علماء یہ فرماتے ہیں اگر کوئی یہ دعا پڑھے، یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، یعنی بالکل آپ ہی والا نقطہ کہ پروردگار جس طریقے سے تو کائنات کے سسٹم کو، یہ کائنات، یہ دنیا، یہ زمین اپنا لباس بدل رہی ہے اور اپنے آپ کو تحول میں لا رہی ہے، تجدد میں لا رہی ہے، اسی طریقے سے پروردگار ہم عبرت لیتے ہیں. ہم بھی اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، مگر تیری توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا، تیری مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا، تیری طرف سے عنایت کے بغیر نہیں ہو سکتا. پروردگارا ہمارے حال کو بدل دے. ہر حال، بہت ہی جامع کلمہ ہے یہ کہ حول حالنا الی احسن الحال، کہ ہمارے تمام پورے کے پورے حال کو بدل دے. تبدیلی، انسان اگر خود میں تبدیلی نہ لائے تو ایک جگہ میرے خیال میں تو پڑا سڑ جائے گا. اگر ایک جگہ سمندر کے پانی کو رکھ دیا جائے، وہ پانی سڑ جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. حتیٰ اگر وہ پانی کیوں نہ ایک دم میٹھا ہو. اگر آپ دیکھیں جو تالاب بن جاتے ہیں، تھوڑے دن کے بعد اگر اس میں تازہ پانی نہ آئے، اس میں خرابی آ جاتی ہے، بدبو آنے لگتی ہے. اگر مچھلی ہوتی ہے، مچھلیاں مر جاتی ہیں، ایکو سسٹم خراب ہو جاتا ہے. تبدیلی لانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ٹینک ایران میں تبدیلی کی علامت ہے. اور مثبت تبدیلیاں ایران جو ہے، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ چوم رہی ہیں تبدیلیاں ایران کے قدم. اور ابھی ہم چلتے ہیں دلشاد مہدوی صاحب کے پاس قومی اسٹوڈیو میں. ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں. دلشاد مہدوی صاحب، ہم میں اگر سال نیا ہوا، جو بھی ہم لوگ، مثال کے طور چینی سال بھی ہوتا ہے اور کئی اور اقوام جو ہیں وہ اپنا اپنا سال مناتی ہیں،
کون سی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, کس چیز کو ہمیں ترجیح دینی چاہیے؟ جی شکر گزار ہوں, دوبارہ آپ نے جو ہے ہمیں موقع فراہم کیا. ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں گفتگو کرنے کی جسارت ہوگی, مگر یہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی سال تقسیم کیے ہوئے ہیں وہ فرضی اور اعتباری ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ایک تعلیم کا سال ہے, اقتصادی سال ہے, یعنی تعلیم کا سال کہاں سے شروع ہوگا, اقتصاد کا سال کہاں سے شروع ہوگا, یہ تمام جتنے بھی معاملات ہیں یہ فرضی ہیں. یہ جو نوروز کی بات ہے یہ ہمیں عملی طور پر اور حقیقت میں ایک چیز نظر آتی ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ کیا تم خدا کی آیت کی طرف غور و فکر نہیں کرتے کہ کس طریقے سے اللہ مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے. جب یہ زمین مردہ ہو جاتی ہے, خاکستر ہو جاتی ہے, خاکی ہو جاتی ہے, تو اللہ اس خاکی زمین سے خاکی لباس کو اتروا کر سبز لباس پہنا دیتا ہے, اور یہ ہر جگہ پر سبزہ ہو جاتا ہے, زندگی آ جاتی ہے, بہار آ جاتی ہے, تراوت آ جاتی ہے. یہ ہمیں پیغام ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبدیلی چاہتا ہے زمین کے لیے, اسی طریقے سے تمہارے لیے بھی تبدیلی کے پیغامات ہیں. تم اپنے آپ کو تبدیل کرو اس سے پہلے کہ امام زمانہ کا ظہور ہو, کیونکہ یہ زمین بالکل ظلم اور جور کو اگر ہم مثال دیں, اور ابھی میرے حافظے میں یہ آیت نہیں ہے جہاں پر یہ نشاناً بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے مردہ زمین سے زندوں کو نکالا جائے گا. یہ رجت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب امام زمانہ کی حکومت نہیں ہوگی, ظلم و جور بھر جائے گا, ہر جگہ پر ظلم و جور ہوگا, تو یہ ایسا ہی ہے جیسے زمین مردہ ہو جاتی ہے, تو اللہ اس کو زندہ کرے گا امام زمانہ کے ظہور کے ذریعے. خدا کے قانون کو نافذ کرے گا, خداوند متعال اپنے قانون کو نافذ کرے گا امام زمانہ کے ذریعے. یوں ہم اپنے آپ کو زندگی کی طرف لے کر آئیں گے. یہاں پر ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ علماء اخلاق فرماتے ہیں, ماہ رمضان چونکہ قریب ہے اور یہ سال کا آخری پروگرام ہے, علماء فرماتے ہیں اگر تم اپنی تربیت کرنا چاہتے ہو تو اپنے روح کا سال جو ہے وہ ماہ رمضان کو قرار دو. علماء کرام ماہ رمضان کو اپنے سال کی پیش رفت کے اعتبار سے, یعنی پورے سال میں دیکھتے ہیں, اور اپنے تربیت یعنی تربیت, روحانی تربیت, عرفانی سفر کا ابتدا ماہ رمضان سے کیا کرتے تھے. جیسے ہم تعلیم کا سفر کسی اور مہینے سے کرتے ہیں, اقتصاد کا سفر کسی اور مہینے سے کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ فرضی ہیں اور اسی کا لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے.